اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے ایمان والو نہیں ہے حلال تمہارے لیے، کیا حلال نہیں ہے؟ ان ترثوا النساء، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، کرہن زبردستی۔ اس سے پہلی اور اس سے پہلی آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے متعلق احکامات بیان فرمائے، ان کے مال کے متعلق بیان فرمائے، کیوں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بچے، تو ان کا مال آسانی سے ہڑپ کر لیا جاتا ہے، تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے احکامات بیان فرمائے، وعید بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد وراثت کے متعلق بیان فرمایا کہ وراثت میں کس کا کتنا حق ہے اور کس کو کس طرح کتنا دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اب عورتوں کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ چونکہ عورتیں بھی کمزور ہوتی ہیں تو ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور زیادہ تر حقوق ان کے شوہروں کے درمیان ہوتے ہیں، ان کے شوہروں پر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام سے قبل جو زمانہ جاہلیت میں جو خرافات تھی، جو عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، ظلم کیا جاتا تھا، ان کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی بیان فرما کر اور قرآنی آیات بیان فرما کر اسلام میں عورتوں کے حقوق اور اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا طریقہ کار روا رکھا جا رہا تھا، ایک تقابل جائزہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک تقابل بیان فرمایا کہ تاکہ وہ لوگ جو آج تنگ نظری تنگ ذہنی کی وجہ سے اسلام پر جو تہمتیں لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے لیے حقوق نہیں ہیں، عورتوں پر سختی ہے، تو جا بجا قرآن میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے اور عقل سلیم رکھنے والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اندازہ کیجئے اور لگائیے اندازہ کہ اسلام سے قبل عورتوں کے حقوق تھے زیادہ یا اسلام کے بعد عورتوں کے حقوق تھے، یعنی اسلام سے قبل عورتیں امان میں تھیں یا اسلام کے بعد عورتیں امان میں تھیں۔ تو لہٰذا اسی واقعے کو اسی جو طریقہ کار عورتوں کے ساتھ اپنایا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے ایمان والو زبردستی عورتوں کے وارث نہ بن جاؤ، کیونکہ زمانے جاہلیت میں جب کسی کا بھائی فوت ہو جاتا، رشتہ دار فوت ہو جاتا، تو زمانے جاہلیت میں کیا دستور تھا کہ جو اس کی عورت بیوہ ہوتی تو لوگ اس کے وارث بن جاتے ہیں، جیسے مال کے وارث بنتے ہیں نا، تو اسی طرح ان عورتوں کے لوگ بھی وارث بن جاتے۔ اب ان کے تمام حقوق سلب کر لیے جاتے، ان کو اپنی باندھی بنا کر رکھا جاتا، نوکرانی بنا کر رکھا جاتا، یا پھر ان سے زبردستی نکاح کر لیتے اور بغیر مہر کے، ان کو مہر نہیں دیا جاتا، اور یہ کہتے کہ جو مہر میرے بھائی نے ادا کر دیا تھا وہی مہر اس نکاح کے لیے بھی چلے گا، تو لہٰذا ان کا مہر سلب کر لیتے، یا پھر ان کے ساتھ اس لیے ان کو روکے رکھتے کہ یہ مر جائیں تو ان کی وراثت میں جو مال ہے، جب ان کے مر جانے کے بعد وہ مال وہ ہمارا ہو جائے، تو اس نیت سے ان کو روکے رکھتے۔ یا پھر یہ ہوتا کہ ان کا نکاح کسی دوسرے سے کر دیتے اور وہ دوسرا شوہر جو ان کو حق مہر دیتا وہ حق مہر خود رکھ لیتے۔ تو یہ ملٹیپلز جو ہے یہ خرابیاں تھیں جو دور جاہلیت میں زمانے جاہلیت کے اندر رائج تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اسلام کی تبلیغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، تو جہاں دیگر خرابیوں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے نشاندہی کر کے ان کی روک تھام کے لیے احکامات جاری کیے، تو اسی طرح ایک یہ خرابی تھی کہ مرد عورت کو بھی اپنا مال سمجھ کر اس کو ہتھیا لیا کرتا تھا۔ اب کیا ہوتا تھا
کہ وہ کہیں جا نہیں سکتی تھیں، کہیں آ نہیں سکتی تھیں، کسی سے اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی تھیں، اور یہاں تک ہوا کرتا تھا کہ اب کسی کا اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہو تو اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر اگر اس کی باپ نے اگر کہیں دوسری شادی کی ہوئی ہوتی تو اپنی دوسری ماں سے بھی، سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ تو یہ ملٹیپل خرابیاں تھیں جو رائج تھیں، تو ان خرابیوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نشاندہی فرما رہا ہے، اور کیا فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ نہیں ہے تم پر حلال کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، زبردستی وارث بن جاؤ، یہ تم پر حلال نہیں ہے کہ ان سے شادی کر لو، ان کا حق مہر نہیں دو، یا ان کو روکے رکھو، ان کے مرنے کا انتظار کرو کہ ان کے مال کا جو ہے زبردستی ہتھیا لو، یا ان سے کسی سے زبردستی نکاح کرا دو، اس کا جو حق مہر اس کو ملے وہ تم اس سے ہتھیا لو۔ تو ان تمام خرابیوں کی طرف ایز اے مسلمان اللہ تبارک و تعالی نے ان کو روکنے کا حکم فرمایا۔ پھر اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ، وہ ان لوگوں کے لیے حکم تھا جو اپنے کسی جو ہے بھائی کا یا کسی اور کا یا باپ کا مرنے کے بعد اس کی سوتیلی ماں سے، یا بھائی کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو زبردستی اپنا وارث بنا لیتے اور مختلف چیزوں سے۔ اب یہاں پر حکم فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ۔ اچھا، ایک چیز کیا ہے، جب آپ طلاق دیتے ہیں کسی کو تو پھر اس کا مہر عورت کا جو بھی ہے اس کو دینا پڑتا ہے، یا تو پہلے دے دیا یا پھر اگر نہیں دیا تو دینا ہے، کیونکہ معجل اور غیر معجل ہوتا ہے۔ ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر عورت زبردستی مرد سے طلاق لے یا خلا لے تو پھر اس کا جو شوہر نے اس کو حق مہر دیا ہوتا ہے وہ عورت سے چاہے تو لے لے یا چاہے چھوڑ دے، یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ بہت سے مرد کیا کرتے ہیں کہ بیوی ناپسند ہے، اس کی کچھ جو ہے عادتیں اس کو ناپسند ہیں، لیکن اب کیا کرنا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے، لیکن چھوڑنے کے ساتھ ساتھ جو مہر دیا ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ تو اب کیا کرتے ہیں کہ وہ اس پر جو ہے زبردستی ظلم و ستم کرتے ہیں، اس کو روکے رکھتے ہیں، اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا، اس سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرنا، اس کے گھر والوں کو پریشر دینا، ہزاروں طریقہ کار ہیں کہ اگر بیوی سے بات اچھے انداز میں نہیں کرنا، بدسلوکی کرنا، اس کو جھاڑنا، اس کو ڈانٹنا۔ اب بیوی شوہر کے پیچھے جو ہے صبح سے شام تک لگی ہوئی ہے اور شوہر جو ہے فرعون بنا ہوا ہے، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا، دوسروں کے سامنے اس کو جھاڑ رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، یعنی کہ وہی چیز کہ بیوی کو اپنی جوتی کی طرح سمجھنا، لیکن چھوڑنا چاہتا ہے لیکن یوں نہیں چھوڑ رہا کہ اگر چھوڑوں گا تو حق مہر دینا پڑ جائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پر اس طرح، لیکن چھوڑنا ہے، اب چھوڑنے کی جو کنڈیشن اس کی وہ تلاش کرنے کے لیے، وجہ تلاش کرنے کے لیے دور جاہلیت میں کیا ہوا کرتا تھا کہ شوہر اپنی بیویوں پر جو ہے بے حیائی کا، برے کاموں کا الزام لگا دیا کرتے تھے۔ اب وہ بیویاں اس الزام سے بچنے کے لیے کیا کرتی تھیں کہ وہ شوہروں کو حق مہر واپس کرتی تھی جب ان کی جان چھوڑتے تھے، کیا کہ ہم طلاق نہیں دیں، وہ ہم سے خلا لے لیں۔ جب وہ ہم سے خلا لیں گی تو یہ ہوگا کہ ان کو مہر واپس کرنا پڑے گا۔ اب عورت چونکہ اس کے مستقبل کا بھی جو ہے اس کو خطرات لاحق تھے، وہ انسیکیور بھی ہوتی تھی اور وہ اتنا ظلم نہیں سہ پاتی تھی، تو وہ اکثر اوقات عورتیں جو ہے وہ خلا کی طرف جاتی تھیں اور حق مہر واپس کرنا ان کو پڑتا تھا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کاموں سے بھی مردوں کو روکا کہ اس طرح کے افعال بھی اپنی خواتین کے ساتھ نہیں کیا کرو۔ تو یہ اس آیت کے دوسرے جز میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ گزر بسر کرو اچھے انداز میں۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اب دیکھیں بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ اگر بیوی کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، مرد اس سے تنگ ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ بیویاں اس طرح کی ہیں کہ وہ فطرتاً ٹھیک نہیں ہیں، تو یہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے کہ چاہے تو ان کو اپنے سے جدا کر لیں، ان کو طلاق دے دیں۔ لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی شکل و صورت پسند نہیں ہے، رنگ اس کا پسند نہیں ہے، لیکن اس کا اخلاق جو ہے شوہر کے ساتھ بہت اچھا ہے، یا اگر اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہے
اور اس کی شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے، مرد اس کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہا ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، کہ قریب ہے کہ تم انہیں ان کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ان کو چھوڑنا چاہو، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ خیال کرنا کہ کسی وجہ سے اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے کہ وہ شکل و صورت میں اچھی نہیں ہے، زبان کی تیز ہے، اور کوئی وجہ ہے کہ تم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ارشاد فرما رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، کہ جس ناپسندیدگی کی وجہ سے تم اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہو، ذرا ٹھہرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی میں تمہارے لیے کوئی خیر پوشیدہ رکھی ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر بیوی اچھی نہیں ہے، بیوی کا رویہ اچھا نہیں ہے، شوہر اگر صبر کرتا ہے، صبر کرنے پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی بیوی سے اس کو ایک ایسی اولاد عطا فرما دے جو ان فیوچر مستقبل میں اس کے لیے فرما بردار ثابت ہو، اس کے بڑھاپے کا جو ہے وہ سہارا بن سکے، اس کے جانے کے بعد معاشرے میں اس کی جو ہے تعریف کا ذریعہ بن سکے، کہ کہے کہ جی فلاں شخص تھا، یہ اس کا بچہ ہے، اس کے بچے ہیں، کتنے اچھے بچے ہیں، کتنے اخلاق کے اچھے ہیں، بڑھاپے کا سہارا بن رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حکمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو چیز عورت میں تمہیں ناپسند ہے اور تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، لیکن اگر گزر بسر کرنے کا ذرا سا بھی جو ہے وہ تمہیں موقع ملے تو گزر بسر کرو، صبر کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اسی بیوی سے کوئی ایسی اولاد دے دے جو مستقبل میں تمہارے لیے بہترین جو ہے ایک تحفہ ثابت ہو۔ تو لہٰذا یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے ان شوہروں کو حکم فرماتے، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر عورتوں کی کس طرح حقوق، کہ زمانے جاہلیت میں کس طرح عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا جاتا تھا، اب وہ لوگ جو عورتوں کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ اسلام میں تمہارے عورتوں پر سختیاں ہیں، طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ اب ان سے ایک سوال ہے کہ کیا اسلام سے قبل عورتوں پر سختیاں تھیں یا اسلام کے بعد عورتوں پر سختیاں تھیں؟ اسلام کے آنے کے بعد تو عورتوں کو امان دی گئی، ان کو سہارا دیا گیا، ان کو پروٹیکشن دی گئی، ان کو یہ بات بتائی گئی کہ نہیں، معاشرے میں تمہاری بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جو مرد ان کے شوہر تھے جو ان کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے ان کو روکا گیا، ان کو روکا جا رہا ہے کہ خبردار ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرو، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب بن سکتے